اسی طرح نکاح نامہ جو ہے اس کے اندر بھی میاں بیوی سائن کرتے ہوئے اس کانٹریکٹ کو، اس میں جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان کو ایک دوسرے کے حق میں استعمال کر، اور یہ کرتے ہوئے 26 ڈفرنٹ کلوزز ہیں جو ڈیفالٹ کلوزز ہیں جو کہ سرکار نے بیان کر دیے ہیں کہ ان کے اوپر دونوں فریقین جو ہیں ان کا یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے رائٹ کی پروٹیکشن سیکھ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر نکاح نامے کے اندر آپ ان کلوزز کا استعمال نہیں کر رہے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ عدالت کے اندر آتے ہیں تو پھر عدالت انٹینٹ آف دا پارٹیز دیکھتی ہے کہ جب نکاح نامے پہ سائن ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ آپ دونوں نے ایک بیس کیا بلڈ کی تھی اپنے ریلیشن کے لیے، اور اگر وہ خالی پڑے ہوں تو پھر اس کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ بھئی جب آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی وعدہ رکھا ہی نہیں تو ہم اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں۔ سو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نکاح نامے کو سائن کرنے سے پہلے ان شرائط کے اوپر ڈسکشن کر لی جائے۔ اس پہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز نہیں ہو رہی۔ کیا رائٹس اینڈ آبلیگیشن ہسبینڈ اینڈ وائف کے ہیں؟ اب ہم بات کریں گے 13 کلوز کی، 13 سے لے کے 20 تک۔ یہ جو کلوز ہیں یہ عورت کی فائنینشیل پروٹیکشن دیتی ہیں ان کو۔ یہ کلوزز ہیں ہی عورت کے لیے جس کے اندر عورت اپنے رائٹ ڈٹرمن کر سکتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کلوزز کے اوپر جو لینگویج لکھی جائے وہ اتنی کلیئر اور سرٹن ہو کہ کوئی عام لے مین بھی اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ آئے کہ یار وعدہ کیا کیا جا رہا ہے۔ سو کلوز 16 کے اندر پراپرٹی کی ڈیٹیل کہ وہ پراپرٹی کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور پھر سپورٹ پیچھے مل رہی ہو کلوز 13 سے 15 میں، اور پھر اس کی لوکیشن کہ یہ کس جگہ پہ دی جائے گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ آن ڈیمانڈ ہے۔ اگر پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ 10 سال 15 سال تک نہ دے، تو آپ کو یہ اسپیسیفائی کرنا چاہیے کہ یہ کب تک دے گا۔ یہ 2 مہینے میں دے دے گا، 6 مہینے میں دے دے گا، سال میں دے دے گا۔ اٹ شوڈ بی اسپیسیفائڈ اوور دیئر تاکہ عورت کا جو رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو۔ دیکھیں شریعت سے ڈریون ہے نا کہ دو لوگوں کے درمیان اگر ایک میرج ریلیشن شپ ہے اور اگر وہ کسی وجہ سے ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو وہ فورسڈ یونین کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے نہ قانون دیتا ہے، اور یہ ایک واحد وجہ ہے کہ ہماری قانون میں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور پھر ایپیکس کورٹس نے اس کے اوپر بارہا ججمنٹس دیے ہیں کہ مرد کے رائٹ آف طلاق کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن پہلی بات یہ کہ کلاس 20 جو ہے وہ ایک عورت کو پروٹیکشن دے رہا ہے کہ وہ اپنا ایک مہینے کا خرچہ فکس کروا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از زین العابدین، ختیجہ لا پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کا ہوسٹ، اور آج ہم بات کریں گے نکاح نامے کی اہمیت کے اوپر۔ جب بھی پاکستان میں مرد اور عورت شادی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکاح نامے کے اوپر دستخط کرتے ہیں، مگر ان کو اس چیز کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ ان کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر دستخط کر رہے ہیں۔ تو اس کی ریلیونسی کے اوپر ہم بات کریں گے بٹ صاحب کہ ان لوگوں کو ہم کس طرح اویئر کر سکتے ہیں کہ اس کی ریلیونسی کیا ہے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہ سگنیچر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نکاح نامہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ بیٹ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی کاروباری معاہدہ ہوتا ہے یا ادروائز کسی بھی ارینجمنٹ کے تحت جب وہ ایک ریٹن انسٹرومنٹ سائن کرتے ہیں جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد پرپس کیا ہے کہ آپ نے آگے کیسے چلنا ہے، آگے اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جائے گی تو ہم اس کو کیسے ریزالو کریں۔ اسی طرح نکاح نامہ جو ہے اس کے اندر بھی میاں بیوی سائن کرتے ہوئے اس کانٹریکٹ کو، اس میں جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان کو ایک دوسرے کے حق میں استعمال کرتے، اور یہ کرتے ہوئے 26 ڈفرنٹ کلوزز ہیں جو ڈیفالٹ کلوزز ہیں جو کہ سرکار نے بیان کر دیے ہیں کہ ان کے اوپر دونوں فریقین جو ہیں ان کا یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے رائٹ کی پروٹیکشن سیکھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ نکاح نامہ کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک لیگلی بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہے، دونوں میاں بیوی کے درمیان اگر ان کلوزز سے پرٹیننگ کوئی ایشو ڈسپیوٹ آ جاتی ہے تو آپ کا جو لیگل رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ عدالت اس کو یہ دیکھتی ہے، فورسی کرتی ہے کہ بھئی نکاح کے ٹائم پہ آپ لوگوں کے درمیان شرائط کیا تھی، اور اگر ان 26 کلوزز کے اندر کسی بھی ایک یا اور مختلف موضوعات کے اوپر اگر کوئی ڈسپیوٹ چھڑ جائے تو پھر عدالت انٹینشن دیکھتی ہے پارٹیز کی، اور ان انٹینشن کو دیکھنے کے لیے صرف کلوزز کو ہی دیکھنا ہے۔ اچھا حمزہ صاحب، آپ نے بات کی ہے یہاں پہ ڈفرینٹ 26 کلوزز کی جو نکاح نامے میں مینشن ہے، اور آپ نے ڈیفالٹ کا ورڈ استعمال کیا ان کے ساتھ۔ تو ڈیفالٹ کلوزز سے سب سے پہلے آپ کی کیا مراد ہے، اور ان کے علاوہ اگر کوئی ایڈیشنلی ہم کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں نکاح نامے میں جو کہ ڈیفالٹ 26 کلوزز ہیں ان کے علاوہ، تو کوئی چیز ہم شامل کر سکتے ہیں؟ ڈیفالٹ سے مراد ہے کہ ریڈیلی اویلیبل کلوزز ہیں جو کہ نکاح نامے میں موجود ہیں اور ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے سارے کلوزز کو فل کرنا، لیکن اگر آپ ان کلوزز کا بیسٹ استعمال کرنا چاہیں تو آپ وہاں پہ دونوں آپ مشاورت کے ساتھ ان کلوزز کا یوز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال یہ رہا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی کلوزز کی بات ہو سکتی، تو بالکل ہو سکتی ہے، اس پہ تو ہماری عدالتیں کہتی ہیں
کہ آپ ایک سیپریٹ اگریمنٹ کے اوپر جو بھی ان ایڈیشن بات کرنا چاہیں وہ ڈیورنگ دی میرج کرنا چاہیں یا ایٹ دی ٹائم کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. تو آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں, لیکن وہ ذکر پھر نکاح نامے میں نہیں آئے گا, کیونکہ نکاح نامے کے اندر صرف موٹی موٹی باتیں جو کہ دونوں پارٹیز کی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کو لیگلی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ پورا کرنا چاہیں, تو آپ ان کا ذکر صرف یہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی سیپریٹ اگریمنٹ کر کے آپ اگر کوئی اور بات کرنا چاہیں, کوئی اور رائٹ عورت جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے خاوند سے, یا خاوند کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں, تو آپ اس کو ایک سیپریٹ اگریمنٹ کے ذریعے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. دونوں پارٹیز اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اچھا حمزہ صاحب, آپ نے 26 ڈیفالٹ کلوزز کی بات کی ہے, مگر ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں وہ چیدہ کلوزز کے اوپر وہ مینشن کر دیتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کر دیا کہ ہسبینڈ کی ولدیت کیا ہے, وائف کی ولدیت کیا, اس کا نام کیا ہے, اس کے میرٹل اسٹیٹس پہ لکھ دیں گے, اور نکاح کی تاریخ اور اس کے ساتھ حق مہر. باقی زیادہ تر کلوزز وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں. ان کو کیا نقصان ہے؟ اگر وہ اس کو پڑھ نہیں رہے تو اس کے اوپر اس کی کیا ریلیونسی بنتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں, جب آپ میرج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ لڑکی والے لڑکے کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لڑکا کیا ہے. لڑکا دکھا رہا ہے بھئی میرے پاس 10 دکانیں ہیں, میرا بہت بڑا بنگلہ ہے. آپ اس کی ویریفیکیشن کے لیے مختلف اداروں کو پتہ کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی پیچھے میرٹ کوئی شادی شدہ تو نہیں ہے, 10,000 چیزیں کر رہے ہیں نا. تو آپ نکاح نامے کے اندر اگر عورت اپنی پروٹیکشن چاہتی ہے یا مرد اپنی پروٹیکشن چاہتا ہے, تو جو چیزیں ایک دوسرے کو بتائی گئی ہیں ان کو بھی آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. کل کو ہم ایسے دیکھا ہے ہم نے کہ ایک خاتون عدالت میں آ کے کہہ رہی ہے بھی مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ سنی ہے, بعد میں پتہ چلا ہے بھی یہ تو اہل تشیع نکلا. اب آپ کے نکاح نامے میں اگر آپ نے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا کلاس 4 کے اندر کہ بھئی خاوند جو ہے وہ سنی ہے, یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ میں سنی ہوں, اب آپ نہیں لکھ رہے, کل کو آپ عدالت میں جائیں گے, ہاؤ وڈ یو اسٹیبلش کہ بھئی مجھے تو یہ اس نے کہا تھا کہ میں سنی ہوں اور اب یہ اہل تشیع نکلا. اسی طرح آپ کلاس 20 کے اندر اب وہ کہہ رہے جی کہ میرے پاس تو بڑی دکانیں ہیں, میں تو کبھی اس کو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں آنے دوں گا. تو آپ وہاں پہ کلاس 20 کے اندر اسپیسیفائی کرا دیں کہ بھئی اس کا فائنینشیل اسٹیٹس اچھا ہے اور یہ مجھے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں 50,000 60,000 1,20,000 میں تمہیں خرچہ دیا کروں. اب اس کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایسی صورت میں پھر ہماری عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ بھئی اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو کلاس 20 کے اندر خرچہ فکس کروا دیا ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے. جب اس نے یہ وعدہ کیا ہے اب اس کو پورا کرنا پڑے. بنیادی طور پہ اگر نکاح نامے کے اندر آپ ان کلوزز کا استعمال نہیں کر رہے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ عدالت کے اندر آتے ہیں تو پھر عدالت انٹینٹ آف دا پارٹیز دیکھتی ہے کہ جب نکاح نامے پہ سائن ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ آپ دونوں نے ایک بیس کیا بلڈ کی تھی اپنے ریلیشن کے لیے, اور اگر وہ خالی پڑے ہوئے تو پھر اس کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ بھئی جب آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی وعدہ رکھا ہی نہیں تو ہم اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نکاح نامے کو سائن کرنے سے پہلے ان شرائط کے اوپر ڈسکشن کر لی جائے. اس پہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز نہیں ہو رہی کہ آپ جب ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہاں بھی ہماری بیٹی کہاں رہے گی, تم کس گھر میں رہتے ہو, اس گھر میں اور کتنے لوگ ہیں, اس میں یہ بھی ڈسکس کریں کہ بھئی عورت کو نکاح نامے کے اندر کیا کیا پروٹیکشنز جو ہیں ہم نے یقینی بنانی ہے. یا مرد کہے گا کہ ہاں بھئی تم لوگوں نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ بھئی یہ لڑکی کنواری ہے, اس کا پہلے کوئی اس کی شادی شدی نہیں ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں, اس کا مذہب بیان کیا جائے, اس کا سیکٹ بیان کیا جائے, یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے جو کلوزز میں ہسبینڈ اور وائف لکھ رہے ہیں وہ عدالت منو ان تسلیم کرے گی اور اس کو ڈیم کرے گی کہ یہی سچ ہے.